بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے فرام دا اسپریچول ٹری۔ یہ ٹاپک تو میں نے سوچا، لیکن ابھی تک میرے مائنڈ میں بہت زیادہ کوہرنٹ وے میں کچھ باتیں نہیں ہیں۔ شاید میں جو کچھ کہوں گا وہ فریگمنٹس ہوں گی، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس فریگمنٹ سے جوڑیں اور فریگمنٹس کو جوڑ کر اس کو زیادہ میننگ فل بنائیں۔ آج جب کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا بولنا ہے اور کچھ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کر رہا تھا، تو ہماری ٹیم کے ایک ممبر ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یعنی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو حضرت مسیح نے کہا تھا اب سے 2000 سال پہلے یروشلم میں کہ اگر انسان نہ بولیں تو پتھر چلائیں گے۔ یہ بات نیو ٹیسٹمنٹ کے چیپٹر لیوک میں ہے۔ وہ اس طرح سے ہے اس میں کہ اف مین فیلس ٹو اسپیک اسٹونس ول کرائی آؤٹ۔ تو بات یہ ہوئی کہ حضرت مسیح آئے تھے یروشلم میں یعنی پیلسٹائن میں، تو وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو زیادہ تر یہودی لوگ تھے، تو ان کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ اور حیثیت والے لوگ، پوزیشن والے لوگ، تو ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت مسیح کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا if man fails to speak stones will cry out۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کے ڈسائپلس تھے وہ ہارڈلی 1 ڈزن تھے، اور یہ سب کے سب کون لوگ تھے؟ لوور اسٹیٹا کے لوگ تھے، مچھلیوں کو پکڑنے والے، اس طرح کے لوگ۔ تو یہی پتھر تھے، انہیں کو حضرت مسیح نے پتھر کہا، سمبولک وے میں۔ مطلب جو بڑے بڑے اسپیکر ہیں، بڑے بڑے مائنڈ ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں، جب وہ خدا کے دین کے لیے نہیں اٹھیں گے، خدا کی بات کو پھیلانے کے لیے نہیں اٹھیں گے، تو وہ لوگ اٹھیں گے جو سماج میں کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے، تو جسٹ لائک پتھر ہیں وہ، ان بڑے لوگوں کے مقابلے میں وہ جسٹ لائک پتھر ہیں۔ تو وہ اٹھے، حضرت مسیح نے کہا کہ جاؤ، میرے میسج کو لے کر جاؤ اور پھیلاؤ اس کو دنیا میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سچ مچ ایسا ہوا کہ پتھر چلائے، یعنی یہ لوگ جو وہاں کی سوسائٹی میں جسٹ لائک اسٹونس تھے، وہ پھیل گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 2000 سال میں
کیا ہوا؟ کرسچینٹی آج سب سے بڑا مذہب بنی ہوئی ہے. حضرت مسیح کے ماننے والے دنیا میں آج سب سے زیادہ ہیں. یعنی تعداد کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے یا گنتی کے اعتبار سے کرسچینٹی نمبر 1 پر ہے. اور یہ کلوں نے کیا؟ یہ پتھروں نے چلا کر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بھی جسٹ لائک پتھر ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے شروع کیا تھا بہت پہلے، بہت پہلے، یعنی 1950 سے. یعنی انڈیا کو جب فریڈم ملی تو اس کے فوراً بعد میں نے دعوی ورک شروع کیا. ایک لمبی عمر گزر گئی. یعنی میرا اس وقت میں جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا. اور جو دیش کے بڑے لوگ تھے، یا مسلمانوں میں یا غیر مسلموں میں ہوں، سب کو میں نے پہنچائی بات. تو بڑوں میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا. کئی بڑے تو ہمارے اگینسٹ میں ہو گئے. تو ساتھ کس نے دیا؟ جو آپ کے سامنے ہماری ٹیم ہے، دلی میں بھی اور دلی کے باہر بھی، انہیں لوگوں نے ساتھ دیا. تو وہی کہانی یا وہی ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. وہی ریپیٹ ہو رہی ہے دوبارہ کہ اگر انسان نہ بولیں تو پتھر چلائیں گے. یعنی بڑے لوگ اگر نہ اٹھیں اس کام کے لیے تو پتھر اٹھیں گے. اور خدا کے فضل سے اٹھے ہیں، نہ صرف دلی میں بلکہ ہر جگہ. اور وہ کام کر رہے ہیں اور تیزی سے یہ کام بڑھ رہا ہے. مجھے یقین ہے یہ کام بڑھے گا، یہاں تک کہ اس کا جو ٹارگیٹ ہے کہ ساری دنیا میں سچائی کی آواز پہنچ جائے، یہاں تک کہ انشاءاللہ وہ ٹارگیٹ پورا ہوگا. مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ نہ کوئی پولیٹیکل ٹارگیٹ ہے، نہ کوئی ہمیں بزنس کرنا ہے، نہ میں اپنا پرائڈ اسٹیبلش کرنا ہے، نہ میں کوئی کراؤڈ اکٹھا کرنا ہے. کچھ نہیں. سچائی کے میسج کو سارے لوگوں تک پہنچانا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ خدا کو یہ کام اتنا زیادہ مطلوب ہے، خدا اتنا زیادہ اس کام کو چاہتا ہے کہ خود ہسٹوریکل پروسیس میں خود اس نے اس کام کو شامل کر دیا. تو ڈفرینٹ محاذ سے، بہت سارے فرنٹ سے، جگہ جگہ سے یہ کام ہو رہا ہے. ہم اسی ہسٹوریکل پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں بس. تو یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے کہ سچائی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی کے لیے ماڈرن میڈیا کا زمانہ آیا، اسی کے لیے کہ خدا کا پیغام ہر جگہ پہنچے. قرآن میں ہے کہ فَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. کہ جب آخر وقت آئے گا اور خدا چاہے گا کہ فائنل کال دے دی جائے انسان کو ڈے آف ججمنٹ سے پہلے، تو ایک دابہ نکلے گا زمین سے اور لوگوں سے بول کر بتائے گا، خدا کا پیغام سنائے گا. یہ دابہ کیا ہے؟ دابہ کا مطلب عربک لینگویج میں ہوتا ہے رینگنے والا، رینگ کر پہنچنے والا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی میڈیا ہے، ماڈرن میڈیا جو ہے یہی دابہ ہے، رینگ کر ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو ہم
ہم پر یہ خدا کی بلیسنگ ہے کہ ہم ماڈرن میڈیا کے زمانے میں پیدا ہوئے، یعنی جب کہ دابہ ظاہر ہو چکا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دابہ کو استعمال کر کے اسلام سچائی کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دینا۔ یہ ہمارا مشن ہے، اور اس مشن کے لیے ہم آخر وقت تک انشاءاللہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ ایسا ہوا کہ پرسوں، یعنی غالباً 2 مہینے کے بعد، کیونکہ جاڑے کے زمانہ جب آ گیا تھا تو میں اسپریچول ٹری کے نیچے بیٹھنا میرا بند ہو گیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ معمول ہے کہ میں اسپریچول ٹری ہے اس کے نیچے بیٹھتا ہوں۔ تو 2 مہینے جو ٹھنڈک کا زمانہ تھا میں اس میں بیٹھ نہیں پایا۔ پرسوں پہلی بار بیٹھا، اور اتفاق سے کوئی تھا نہیں، میں اکیلا تھا، تو کم از کم 4 گھنٹے میں اس کے نیچے بیٹھا رہا۔ اس وقت ایک عجیب تجربہ ہوا۔ ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ یہ درخت جو ہے، ٹری، تو اسپریچول سٹنگ کے لیے اس سے زیادہ کوئی بہتر چیز نہیں۔ میرا جو بیٹھنا ہوتا ہے وہاں اسپریچول سٹنگ ہوتی ہے۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، ساری کائنات میں کوئی بھی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جس کے نیچے آپ اسپریچول سٹنگ کر سکیں۔ نہ اسٹارس کے نیچے، نہ پلینٹ کے نیچے، نہ سورج اور چاند کے نیچے، نہ پہاڑ کے نیچے، نہ سمندر کے نیچے، نہ شیر کے نیچے، نہ ایلیفینٹ کے نیچے۔ اسپریچول سٹنگ کسی کے نیچے پاسبل نہیں ہے، یہاں تک کہ گھر کے چھت کے نیچے بھی نہیں، صحیح معنوں میں۔ اسپریچول سٹنگ کا ایک ہی خدا نے بنایا ہے جگہ، وہ ہے درخت۔ جب آپ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا انسپریشن ملتا ہے آپ کو۔ یہ بات میں کوئی شاعری کی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بدھا کو درخت کے نیچے گیان ہوا تھا۔ حضرت مریم کو جب آخری وقت آیا تو ایک درخت کے نیچے انہوں نے حضرت مسیح کو جنم دیا۔ رسول اللہ نے جو بیعت رضوان کی تھی وہ بھی ایک درخت کے نیچے کی تھی، جیسا قرآن میں آیا ہے۔ اور موسیٰ کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ وہ اپنے اس سفر میں جو گیا کہ تلاش حق کا سفر تھا، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ، تحت الشجر۔ یہ پوری تاریخ ہے کہ درخت کے نیچے لوگوں کو اسپریچول سٹنگ کیا، لوگوں نے وہاں پر لوگوں کو انسپریشن ملا۔ میں اپنے بارے میں کہوں کہ جب میرے اندر سچائی کی تلاش کا جذبہ پیدا ہوا تو یہ غالباً 1942 کا زمانہ تھا، 1942، 1942۔ تو مجھے اچھی طرح ابھی تک وہ منظر یاد ہے کہ اعظم گڑھ میں جو وہاں کی جامع مسجد ہے، اس کے کمپاؤنڈ میں ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس پیڑ کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا، مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میری زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں۔ پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا میں،
اچھی طرح میں اس منظر کو مجھے ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ کھڑا ہوا میں رو رہا ہوں، کوئی آگے ہے نہ پیچھے، کوئی دائیں ہے نہ بائیں. اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا. بس میں رو رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. تو درخت ایک عجیب و غریب چیز ہے. اس پورے یونیورس میں صرف درخت ہی وہ چیز ہے جہاں آدمی کو بیٹھ کر کے عجیب غریب قسم کا سکون ملتا ہے. نیچر سے قریب ہو کر اپنے آپ کو خدا کے قریب پانے لگتا ہے. تو اسپریچول سٹنگ کی بہترین جگہ درخت ہے. تو بہرحال پرسوں 2 ہفتے کے گیپ کے بعد میں بیٹھا اپنی اسپریچول ٹری کے نیچے. تو ایک عجیب تجربہ ہوا. وہ درخت مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ ایک بیوٹیفل سٹنگ ہوتی ہے. جس گھر میں رہتا ہوں وہ گھر بھی مجھ کو بہت پسند ہے. ایک طرف گھر ہے، دوسری طرف وہ درخت ہے، ادھر پارک ہے. تو ہر آدمی کو اپنا گھر اچھا لگتا ہوگا، تو مجھے بھی اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے. تو بہرحال وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور دیر تک میں روتا رہا. میری زبان سے نکل رہا تھا کہ خدایا، تو نے دنیا میں، تو نے اس ٹیمپرری پیریڈ میں، میری زندگی کا ایک ٹیمپرری پیریڈ تھا کہ میں اس دنیا میں آیا، تو نے اس ٹیمپرری پیریڈ میں مجھ کو ایک اچھا ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے. کوئی نہیں جانتا کہ پرماننٹ پیریڈ میں مجھے دوبارہ ایک اچھا ٹھکانہ ملے گا یا نہیں ملے گا. او گاڈ، یو گیو می a nice abode in this temporary period of my life. No one knows. I will be given again a nice abode in the permanent period of my life. میں یہ کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا. دیکھیں، یہ بات صرف میری نہیں ہے، یہ ہر ایک کی بات ہے. اس دنیا میں ہر آدمی کو ایک جگہ ملی ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جو اس کو اچھی لگتی ہے. ایک دن میں اپنے گھر میں جہاں میں رہتا ہوں اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو کھڑکی کے نیچے سے آواز آنے لگی. کھڑکی کے نیچے روڈ ہے، اس روڈ پر 2 عورتیں جھگڑ رہی تھی. ایک عورت تھی کوٹھی والی، ایک عورت تھی جھگو جھوپڑی میں رہنے والی، صفائی کرمچاری کی تھی. اور ایک وہ تھی جو اس کالونی میں کوٹھی میں رہتی ہے وہ. تو وہ جو جھگی جھوپڑی والی جو عورت تھی، اس نے کہا کہ بیگم صاحب، آپ کو اگر اپنی کوٹھی کا نشہ ہے تو ہم کو بھی اپنی جھوپڑی کا نشہ ہے. میں نے اپنی دونوں کانوں سے سنا کہ بیگم صاحب، آپ کو اگر اپنی کوٹھی کا نشہ ہے تو ہم کو بھی اپنی جھوپڑی کا نشہ ہے. ہر آدمی نشے میں جی رہا ہے. جس کے پاس جھوپڑی ہے وہ بھی، جس کے پاس کوٹھی ہے وہ بھی، جس کے پاس بائسکل ہے وہ بھی، جس کے پاس کار ہے وہ بھی، جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ بھی، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے وہ بھی. سب نشے میں جی رہے ہیں. کسی کو احساس نہیں کہ یہ جو کچھ ملا ہے دنیا میں وہ کیا ہے.
وہ تو ٹیسٹ پیپر ہے، ایز اے ٹیسٹ پیپر ہی ملا ہوا ہے، یہ ایز اے ریوارڈ نہیں ملا ہے. ٹیسٹ پیپر کب تک ہے؟ موت تک. موت آئی سب ختم. جیسے ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے کے لیے اسٹوڈنٹ کو دی آتی ہے سب چیزیں، 3 گھنٹے کی ٹائم ختم ہوا، سب چیز واپس لے لی جاتی، پھر کہتا کہ جاؤ یہاں سے. ایک مرتبہ میں علی گڑھ گیا تو وہاں پر ایک عجیب قصہ سنا میں نے. ایک صاحب تھے جو وہاں پر پروفیسر تھے، ان کے پاس ڈگری تھی اور اچھا جاب تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ویلدی آدمی نہیں تھے وہ. ایک اور آدمی تھا جو بہت پیسے والا تھا، بہت بڑا گھر تھا وہاں اس کے پاس. وہ ڈگری والا تو نہیں تھا، لیکن بزنس وغیرہ کر کے جیسے بھی اس کو پیسہ ملا اور بہت بڑا گھر بنایا اس نے. کار تھی اور اس کے بعد بہت بڑا گھر تھا. پروفیسر صاحب کے پاس نہ کوٹھی تھی نہ کار تھی، لیکن ڈگری تھی، علم تھا. تو دونوں آپس میں کسی بات پر لڑ گئے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ تم کو اگر 1 بوتل کا نشہ ہے تو ہم کو 10 بوتل کا نشہ ہے. یہ بالکل سچی کہانی ہے. یعنی تم کو مال کا نشہ ہے، اس کو انہوں نے 1 بوتل کا نشہ بتایا. ہم کو علم کا نشہ ہے، ہمارے پاس علم ہے، ڈگری ہے، جاب ہے، پروفیسر یہ. تو ہمارے پاس بال ہے تو ہمارے پاس علم ہے. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ تم کو اگر 1 بوتل کا نشہ ہے تو ہم کو 10 بوتل کا نشہ ہے. یہ ہے آج کا انسان. کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تو ٹیسٹ پیپر ہے. نہ میں اس کا مالک ہوں، نہ میں اس کا اونر ہوں، نہ مجھے ریوارڈ کے طور پر ملا ہوا ہے. وہ تو چھن جانے والا ہے. پھر نہ میرے پاس جھگی جھوپڑی ہوگی، نہ میرے پاس کوٹھی ہوگی، نہ پروفیسری ہوگی، نہ بینک بیلنس ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بھول ہے جس میں آج کا انسان پڑا ہوا ہے. جو قصے میں نے بتائے آپ کو، میرا تجربہ ہے کہ ہر آدمی کا قصہ یہی ہے. ہر آدمی نشے میں جی رہا ہے، ہر آدمی نشے میں. جس سے بات کر کے آپ دیکھ لیجیے، تھوڑا سا اس کے انا کو ٹچ کر دیجیے، اس کے آرگوینس کو چھیڑ دیجیے، اس ایگو کو تھوڑا جگا دیجیے، دیکھیے اس کا حال. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کا حال سردی کے موسم میں سوئے ہوئے سانپ جیسا ہے. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، سخت سردی ہو تو سانپ ٹھٹرا ہوا پڑا رہتا ہے، جسٹ لائک رسی. رسی لیکن اگر اس کی آپ ٹیل بھی چھو دیں، اس کی دم میں بھی زیادہ چھو دیں، فوراً کھڑا ہو جائے گا وہ. ہر آدمی کا یہ حال ہے. اسی وقت تک وہ ٹھیک دکھائی پڑتا ہے جب تک اس کی ایگو ٹچ نہ ہو، جب تک اس کا آروگینس کو ٹھیس نہ لگے، جب اس کی انا کو ضرب نہ لگے، اسی وقت تک وہ ٹھیک ہے. جہاں ضرب لگتی ہے ایک دم سانپ بن جاتا ہے ہر آدمی. جیسا کہ میں نے قصہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم کو 1 بوتل کا نشہ ہے تو ہم کو 10 بوتل کا نشہ ہے. یاد رکھیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے سب سے زیادہ جو سوچنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ ٹیسٹ پیپر ہے. ہیلتھ بھی ٹیسٹ پیپر ہے، بیوٹی بھی ٹیسٹ پیپر ہے، علم بھی ٹیسٹ پیپر ہے، کوٹھی موٹر پیسہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ جھوپڑی بھی ٹیسٹ پیپر ہے. جیسے ہی موت کا وقت آئے گا یہ سارے پیپر چھین لیے جائیں گے. پھر آدمی اکیلا ہوگا، کوئی آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں. قرآن میں ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ
وصاحبتہ و بنی. آدمی بھاگے گا اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، بچے سے بھاگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار عائشہ سے کہ قیامت جب آئے گی اور تمام لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے خدا کے سامنے پیشی کے لیے، تو لوگوں کے اوپر جسم پر لباس نہیں ہوگا. آپ غور کیجئے، آج یہ حال ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ پہ اتنا زیادہ کپڑا ہے ہر ایک کے پاس کہ آج کے بعد وہ کچھ بھی نہ خریدے تب بھی مرتے دم تک اس کپڑا ختم نہیں ہوگا. یہ مردوں کا بھی حال ہے. آج اکثر لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک مرد کے پاس، ہر ایک عورت کے پاس، ہر ایک لڑکی کے پاس، ہر ایک لڑکے کے پاس اتنا زیادہ کپڑا بھرا ہوا ہے اس کے وارڈروب میں اور اس کے بکس میں کہ اگر وہ آج کے بعد کوئی کپڑا نہ خریدے تو مرتے دم تک اس کے کپڑے ختم نہیں ہوں گے. لیکن یہ سب کپڑے چھوٹ جائیں گے، سارے شاپنگ آئٹم چھوٹ جائیں گے، سارے شاپنگ آئٹم چھوٹ جائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں لوگ آئیں گے، ان کے باڈی پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کپڑا بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر تو لوگ ایک دوسرے کے شرمگاہوں کو دیکھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، اتنا بھیانک دن ہوگا، کس کو فرصت ہوگی کسی کو دیکھا وہ، کس کو فرصت ہوگی کسی کو دیکھا وہ. تو سب سے بڑی چیز جس کا جو انسان کو یاد کرنی چاہیے وہ ہے موت. حدیث میں آتا ہے کہ اکثر و ذکر حادم اللذات الموت. موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے، ڈیزائر کو ڈھا دینے والی ہے. تو جس چیز کو سب سے زیادہ یاد کرنا چاہیے اسی کو انسان بھولا ہوا ہے. میرے پاس ایک لیٹر آیا، آپ کو معلوم ہے کہ 25 دسمبر کو میری وائف کا انتقال ہو گیا. تو بہت سے ٹیلی فون لیٹر وغیرہ آئے. تو ایک صاحب تھے مولانا عبد الماجد دریابادی، ویل نون اسکالر تھے وہ، مولانا عبد الماجد دریابادی. وہ دریاباد میں یو پی میں رہتے تھے. تو ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ بیوی کے انتقال کی خبر چھپی، ان کا پرچہ ہوتا تھا صدق جدید. صدق جدید ایک پرچہ ان کا ہوا کرتا تھا، اس میں انتقال کی خبر چھپی. تو لوگوں نے خطوط لکھے ہوں گے ان کو. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک خط چھپا تھا مولانا ابو اللیث اصلاحی کا، جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، اب ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو مولانا ابو اللیث صاحب کا خط چھپا صدق جدید میں. تو میرے پاس جو خط آیا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس خط میں مولانا ابو اللیث صاحب نے لکھا تھا مولانا ماجد دریابادی کو کہ اہلیہ کے انتقال پر آپ کا زور قلم کہیں متزلزل نہ ہو جائے. متزلزل معنی ہل نہ جائے. تو انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ مولانا ماجد دریابادی کو، جو ایک بہت اچھے رائٹر تھے، کہ اہلیہ کے انتقال پر آپ کا زور قلم کہیں متزلزل نہ ہو جائے. تو میرے بارے میں انہوں نے لکھا کہ مجھے بھی یہی کہنا ہے کہ اہلیہ کے انتقال پر آپ کے قلم میں ارتعاش نہ پیدا ہو جائے. دیکھیے یہ سوچ کیا ہے، یہ بہت ہی تھرڈ کلاس کی سوچ ہے.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میری عالیہ کا انتقال ہوا تو 25 دسمبر کو جب میں ان کے قبر کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، میں وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، تو میرے مائنڈ میں کیا بات آتی تھی اس وقت؟ یہ آتی تھی کہ گنتی اب لاسٹ بٹن تک پہنچ چکی، ان کے بعد میری باری ہے. تو میرے مائنڈ میں یہ آتا تھا بار بار کہ گنتی اب لاسٹ بٹن تک پہنچ چکی. کاؤنٹ ہیز ریچڈ لاسٹ بٹن. اب میری باری ہے. آپ سوچئے کہ کسی کی موت پر کیا کیا سوچنا چاہیے. زور قلم کیا بلا ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے. زور قلم ہو تب بھی کیا، نہ ہو تب بھی کیا. زور قلم کا ہونا بھی میننگ لیس ہے، نہ ہونا بھی میننگ لیس ہے. چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ گنتی لاسٹ بٹن تک پہنچ چکی، آگے میری باری ہے. یعنی کسی کی موت کو دیکھ کر آپ کو اپنی موت یاد آئے. کسی کی موت کو دیکھ کر آپ کو اپنی موت یاد آئے. کسی کے قبر کو دیکھ کر لگے کہ میرے لیے دروازہ کھل گیا دوسری طرف جانے کا. کسی کے جنازے کو دیکھیں تو آپ محسوس ہو کہ خود میرے جنازہ چلا جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ لوگوں کی سوچ کتنی انوکھی سوچ ہے. ان لوگوں کی سوچ قرآن کو لے کر نہیں ہے، حدیث کو لے کر نہیں ہے، خود ہی خود اپنے مائنڈ میں بنا رکھا ہے، اسی کے لحاظ سوچتے ہیں وہ کہ زور قلم بڑھ نہ جائے، زور قلم بڑھ نہ جائے. جو قرآن میں حدیث میں جو سوچنے کی بات بتائی گئی اس کو لے کر سوچو. وہ یہی ہے کہ دوسرے کی موت میں اپنی موت کو یاد کرو، دوسرے کی موت میں اپنی موت کو یاد کرو. یہاں میں آپ کو ایک دو اخبار میرے پاس ہے. یہ ہے پاکستان کا اخبار ہے نوائے وقت. یہ ہے نوائے وقت، جنوری 7 کا پرچہ ہے. جنوری 7 یہ اردو پرچہ ہے، بہت مشہور پرچہ ہے پاکستان کا. یہ اس کا ویکلی نمبر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیج 2 پر صدام حسین کے بارے میں مضمون چھپا ہے. تو اس کی ہیڈنگ ہے کہ عراق صدام حسین کے بعد عراق صدام حسین کے بغیر، یعنی عراق ود آؤٹ صدام، عراق ود آؤٹ صدام. اس کو میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ عراق ود آؤٹ صدام، یہ ایشو نہیں ہے. ایشو ہے صدام ود آؤٹ عراق، صدام حسین ود آؤٹ عراق. خود صدام حسین عراق کے بغیر ہو گئے. اصل ایشو یہ ہے. کیسے عجیب لوگ ہیں کہ سوچتے ہیں کہ عراق وداؤٹ صدام. زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صدام وداؤٹ عراق، یعنی دنیا میں صدام حسین کو پولیٹیکل پاور ملا ہوا تھا،
دنیا میں ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ 8 بہت ہی بڑے بڑے پیلس تھے، پیسہ بھی تھا ان کے پاس بہت کچھ، لیکن سب کچھ چھوٹ گیا۔ اب وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیے گئے جہاں نہ پاور ہے، نہ پیلس ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کچھ، اکیلے وہاں پر وہ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو ہر آدمی کا ایک عراق ہے، ہر آدمی سے وہ عراق چھن جانے والا ہے، جس طرح صدام حسین سے ان کا عراق چھن گیا، اسی طرح ہر آدمی کے سامنے یہ بات آنے والی ہے کہ اس کا عراق چھن جائے گا، اس کا محل چھن جائے گا، اس کے مال اولاد، اس کے بچے، اس کے اور سب کچھ چھن جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، اکیلا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج صدام حسین عراق کے بغیر ہو گئے، اسی طرح میں بھی ایک وقت آنے والا ہے جب کہ میں اپنے عراق کے بغیر ہو جاؤں گا۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عراق وداؤٹ صدام حسین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ صدام حسین وداؤٹ عراق۔ ہم سب لوگوں کو اسی میں اپنی تصویر دیکھنا چاہیے۔ ہم سب کا یہی معاملہ ہے، کسی کا چھوٹا عراق ہے، کسی کا بڑا عراق، لیکن ہر ایک کے پاس ایک نہ ایک عراق ہے، اور ہر ایک کا عراق چھن جانے والا ہے۔ ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ ہے ٹیسٹ پیپر کے طور پر اس کو ملا ہوا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ ٹیسٹ پیپر آدمی کی ملکیت نہیں ہوتی، ٹیسٹ پیپر میں جو چیز ملتی ہے آدمی اس کا اونر نہیں ہوتا، وہ نہ تو اس کے لیے ریوارڈ ہوتا ہے اور نہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ تو ٹیمپرری پیریڈ کے لیے ملتی ہے، ٹیمپرری پیریڈ ختم تو وہ چیزیں بھی ختم۔ تو ٹیمپرری پیریڈ آف لائف ایک ہے ہمارا، اس کے لیے ہمیں ملی ہوئی یہ سب چیزیں ٹیسٹ کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے وہ ٹائم آنے والا ہے جب گھنٹی بج جائے اور ٹیسٹ پیپر کے لیے جو دی گئی تھی وہ ہم سے چھن جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو سب سے زیادہ اسی بات پر سب سے زیادہ اسی بات کو سوچنا چاہیے، سب سے زیادہ اسی بات پر دھیان دینا چاہیے۔ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ٹائمس آف انڈیا کا ایشو ہے، جنوری 18 کا، یعنی کل کا۔ اس میں ایک رپورٹ چھپی ہے، اس کا کیپشن ہے کاز آف نیپولینس ڈیتھ، کاز آف نیپولینس ڈیتھ۔ تو ایسا ہے کہ یہ ہے کاز آف نیپولینس ڈیتھ۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ نیپولین جو تھا وہ فرانس کا ایمپرر بن گیا تھا، فرانس کا ایمپرر، اور بہت بہت کچھ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ تو کیا ہوا، 1814 میں اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کی لمبی کہانی ہے، اور سینٹ ہیلینا ایک آئی لینڈ تھا، وہاں پر اس کو رکھ دیا گیا، اور وہاں پر وہ 1821 میں مر گیا، 1821 میں 1821 میں مر گیا وہ۔ تو کیسے مرا اور کیا اس وقت آخری لمحات میں اس کی کیا باتیں تھیں، اس پر بہت ریسرچ ہوتی رہی ہے۔ حال میں ایک بہت زبردست ریسرچ چھپی ہے کہ کیسے کیسے کیا ہوا۔ تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمس آف انڈیا کے جنوری 18 کے ایشو میں، اگر آپ چاہیں پڑھنا، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ
اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ کینسر میں ہوئی تھی. اس کی عمر اس وقت صرف 52 تھی، یعنی 52 سال کی عمر میں وہ مر گیا وہ آدمی، جو فرانس کا ڈکٹیٹر نہیں تھا بلکہ وہ ساری دنیا میں رول کرنا چاہتا تھا. تو کینسر میں مر گیا وہ. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آخری جو ورڈ نکلا تھا اس کے منہ سے بالکل آخر ٹائم میں، وہ کیا تھا؟ آخری ورڈ وہ تھا ہیڈ آف آرمی. یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا کہ میں آرمی کا ہیڈ ہوں. اس کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا تھا وہ، وہی نکلا اس کی زبان سے، ہیڈ آف آرمی. اس کو جب میں نے پڑھا تو میں سوچا کہ اتنا بڑا مائنڈ. کہا جاتا ہے کہ نیپولن بہت ہی بریلینٹ آدمی تھا، بہت بڑا مائنڈ تھا اس کا، اس کے مائنڈ پر ہی بڑی ریسرچ ہوئی ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے مرتا ہے کہ ہیڈ آف آرمی، حالانکہ کہنا چاہیے اس کو ہیڈ وداؤٹ آرمی. ہیڈ کہاں تھا وہ؟ اس کی آرمی ختم ہو چکی تھی، اس کی اپنی حکومت، اس کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ جیل میں تھا. وہ ایک ہیلپ لیس پریزنر کے حیث سے وہ جیل میں تھا. تو کہتا ہے کیا، یہ کہتے ہوئے مرتا ہے کہ ہیڈ آف آرمی، حالانکہ حرکت کیا تھی؟ ہیڈ وداؤٹ آرمی یہ تھا. اس کو میں نے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ انسان جو ہے کتنا کم جانتا ہے باتوں کو، کتنا کم جانتا ہے باتوں کو، بہت کم جانتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ میں ساری یورپ کا فتح کروں گا اور ساری دنیا پر میرا رول، ساری دنیا پر میں رول کروں گا، اور میری آرمی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. ایسی اسٹرانگ آرمی کا ہیڈ ہوں میں. اور آخر وقت تک اسی آبسیشن میں جیتا رہا وہ، کہ اپنے آپ کو ایک آرمی کا ہیڈ سمجھتا رہا. حالانکہ 2-2-4 کی طرح یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ وہ اس کا کیس ہیڈ وداؤٹ آرمی کا کیس ہے. اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ لوگ باتوں کو کتنا کم جانتے ہیں، باتوں کو کتنا کم جانتے ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ نیپولن کا جو مائنڈ تھا بہت بڑا مائنڈ تھا، سپر مائنڈ تھا اس کا، بہت زبردست بریلینٹ آدمی تھا وہ. ایسا بریلینٹ آدمی کہتا ہے کہ ہیڈ آف آرمی، حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ ہیڈ وداؤٹ آرمی تھا وہ اس وقت. تو اس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ صرف نیپولن کا کیس نہیں، ہر آدمی کا کیس ہے. ہر آدمی کا، ہر آدمی کا کیس ہے. ہر آدمی عجیب غریب بھرم میں جیتا ہے. جس کو دیکھیے وہ اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرے گا. ہر آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہر آدمی بے آرمی کا ہیڈ ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آرمی کا ہیڈ ہوں. یہ سب کا قصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہی کہ آدمی اپنے آپ کو دریافت کرے، اپنے آپ کو جانے. آج ٹائمس آف انڈیا میں ایک آرٹیکل تھا رجنیش کا، آج ہی کے پرچے میں، یعنی جنوری 19 کے پرچے میں. تو رجنیش اس میں کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے تو سب بڑی چیز کو جان لیتا ہے وہ. ایک انوکھی فلاسفی رجنیش کی، اس کو میں نے پڑھا تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ میں سے کسی سمجھ میں آئے تو بتائے وہ. اس کا سارا، میں جتنا بھی پڑھتا ہوں رجنیش کا، وہ سب جنجال ہوتا ہے، سب جنجال، باتیں کچھ نہیں،
بیوٹیفل شبد، باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی، بیوٹیفل قسم کے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں. اس کے لیے ہندی میں بہت اچھا لفظ ہے ایک شبد جنجال. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جاننے کی وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم پاور لیس ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. طاقت وہ اس کو ہے جو خدا طاقت، جس کو خدا طاقت دے، جس کو خدا طاقت دے. تو یہ جان لینا کہ میرے پاس کوئی آرمی نہیں ہے، لیکن اسی بات کو آدمی نہیں جانتا. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ایک آرمی میرے پاس ہے، میں اس کا ہیڈ ہوں. ایک بار تو میرے بڑے بھائی تھے اور میں، تو ہمارے یہاں جو ریلوے اسٹیشن ہے اعظم گڑھ میں، تو اعظم گڑھ میں ہم ٹکٹ لے رہے تھے. بہت پہلے کی بات ہے، جب وہاں وہ ہوا کرتی تھی BNWR. اور اس وقت وہاں پر میٹرو وہ تھا، میٹر گیج تھا، تب کی بات ہے. اب تو براڈ گیج ہو گیا ہے وہاں پر، تو میٹر گیج ہوا کرتا تھا. تو ہمارے بھائی نے ٹکٹ کے لیے کہا، تو کچھ کلرک جو تھا کوئی عجیب سی بات بولا. تو ہمارے بھائی ذرا جلدی وہ آ جاتے تھے، گرم ہو جاتے تھے. تو ان کا ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی انڈیا کے آپ ہی UP گورنر ہیں. تو کہا اور کیا، آپ گورنر تو ہیں ہی ہیں، ہم ٹکٹ دیں آپ کو تو آپ سفر کریں گے، ڈیل ٹکٹ دیں تو آپ کو سفر ہی نہیں کر سکتے آپ، ہم تو گورنر ہیں ہی ہیں، اس میں شک کیا ہے. تو میں ہر آدمی اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. جس سے بات کرتا ہوں میں، کم از کم میرا تجربہ یہی ہے، جس سے بات کرتا ہوں اپنے کو، چاہے وہ جھگی جھوپڑی میں رہتا ہو یا کوٹھی میں رہتا ہو، وہ پیلس میں رہتا ہو یا فلیٹ میں رہتا ہو، ہر آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں بولتا ہے کہ جیسے کہ ساری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے. ہمارے جارج بش صاحب بھی بہت بڑی بڑی بات بولتے تھے اس زمانے میں. اب آپ دیکھیے، اب وہ کنٹروسائز ہو گئے ہیں. تو اس دنیا میں بڑی بڑی بات بولنا میرے تجربے کے مطابق ہر آدمی اسی میں پڑا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں جان پاتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں میرا سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں. الور میں گیا ایک بار، تو ہمیں ایک صاحب تھے، میں ان کو جانتا تھا، ان سے ملتا تھا. تو بڑے زبردست اسپیکر تھے وہ، بہت زبردست اسپیکر تھے وہ. تو اگلی بار جب میں ملا ان سے، تو وہ ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے الور کی مسجد میں. اب وہ تو مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے، اب ٹوٹی کرسی نہیں وہاں پر، اب بہت اچھا فرنیچر وہاں پر ہو گیا ہے. یہ بات ہے بہت پہلے کی، جب وہ مسجد ٹوٹی پھوٹی تھی. تو اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، اب بول نہیں پا رہے تھے، وہ اشارے سے ایسے ایسے کرتے تھے. تو کیوں ایسا ہوا؟ ایک بار تو آپ بول رہے تھے بڑے زور شور کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے وہ، تو اسٹیج پر فالج کا اثر پڑ ہوا، اسٹروک ہو گیا اور گر پڑے تو یعنی ان کی اسپیچ ختم ہو گئی. ایک پورا ونگ جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا اور زبان بھی ختم ہو گئی. بس ایسے بیٹھے رہتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، وہ اشارے سے کرتے تھے وہ. اور پہلے جب بولتے تھے وہ لگتا تھا کہ زمین و آسمان کو ہلا دیں گے وہ. یہ سب کا حال ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے تک آدمی یہ جان نہیں پاتا کہ میں ایک ہیلپ لیس انسان ہوں اس زمین پر. ایک منٹ پہلے تک وہ نہ جانتا نہ اس کا مانتا اس بات کو. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی جو موٹیو فورس ہے وہ یہی ہے کہ ہم موت کو یاد کریں. سب سے بڑی موٹیو فورس، کیونکہ جب موت کو یاد کریں گے تو ہم کیا سوچیں گے کہ بہت جلد میرا آخری وقت آنے والا ہے، تو جلدی سے کام کر ڈالوں میں، جو کچھ مجھے کرنا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے
کیا معلوم کب ٹائم آ جائے. یعنی کاؤنٹ ڈاؤن میرا آلریڈی ہو رہا ہے. ہر موت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اور کب گنتی آخر پہ پہنچ جائے تو اس سے پہلے مجھے سب کچھ کر ڈالنا چاہیے جو میرے بس میں ہے. تو ڈیوٹی میں اور زیادہ ایکٹیو بناتا ہے موت کا عقیدہ. موت کو یاد کرنا آدمی کو زیادہ الرٹ کر دیتا ہے. آدمی کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ جاگ پڑے, اور زیادہ ایکٹیو ہو کر, اور زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے. موت کا یہ اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں اسلامی تاریخ کا. یہ واقعہ ہے عمر بن عبد العزیز کا. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وہاں پر خلافت راشدہ ہوئی تھی. خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا رول قائم ہوا. تو بنو امیہ کے زمانے میں ایک تھا سلیمان بن عبد الملک. تو اس نے عمر بن عبد العزیز کو اپنا جانشین بنایا. اس کی ایک لمبی کہانی ہے کیسے بنے وہ. لیکن بہرحال وہ رائل فیملی کے تھے, لیکن وہ سلیمان کے بیٹے نہیں تھے. اس زمانے میں بیٹا جو تھا وہی بادشاہ بنتا تھا, وہی رولر بنتا تھا. لیکن بیٹے نہ ہو کر کے بھی اس نے ان کو بنایا. اس کی ایک الگ کہانی ہے. تو خیر, جس زمانے میں وہ ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے, وہ خلیفہ نہیں بنے تھے, تب بھی وہ گورنر تھے. بنو امیہ کی سلطنت میں گورنر تھے اور بہت آرام سے رہتے تھے. بہت بڑا گھر تھا ان کا, اور اتنا زبردست ان کا معاملہ تھا کہ وہ جو چلتے تھے تو بہت سے غلام, بہت سے اونٹ, بہت سے گھوڑے, اور زبردست قسم کا عطر میں بسا ہوا ان کا کپڑا ہوا کرتا تھا. کہ کہا جاتا ہے کہ جدھر سے گزرتے تو وہاں پہ مہک اٹھتا تھا راستہ. تو مشہور تھا کہ مشیۃ العمریہ, مشیۃ العمریہ یعنی عمر کی چال, عمر کی چال. کہ جہاں سے وہ گزریں گے تو ایک پورا, جیسے آج کل ہوتا ہے موٹر کیڈ ہوتا ہے, اور چلے جا رہے ہیں بہت سارے کاریں اور بہت سارے لوگ آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو یہ تھا ان کا معاملہ. تو کیا ہوا, یعنی آخر میں وہ بالکل پاپر کی طرح رہنے لگے, پاپر, فقیر کی طرح سے. حالانکہ خلیفہ بن گئے بات کو. تو کیسے کیا ہوا, ایک دن ایسا ہوا کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے تو ان کا جو کمرہ تھا, تو وہاں جو ایک خادم تھا, ایک خادمہ تھی, خادمہ سے انہوں نے کہا کہ میرا بستر کر دو. تو خادمہ گئی, بستر کیا اس نے, بہت ہی نرم بستر تھا, بہت اچھا بستر تھا. تو جب بستر, اس وقت اکیلی تھی وہ کمرے میں, بستر جب اس نے بچھایا تو نرم نرم گدا, نرم نرم ہر چیز وہاں. تو اس کو دیکھ کر کے وہ کیا اس کے دل میں آیا کہ وہ لیٹ گئی بستر کے اوپر, اور لیٹی تو نیند آ گئی, نیند آ گئی. جب ٹائم ہوا عمر بن عبد العزیز کے سونے کا, اور وہاں آئے تو وہ سو رہی تھی وہاں پر ان کے بستر پر. ظاہر ہے کہ بہت بڑی بدتمیزی کی بات تھی, بہت بڑی بدتمیزی کی بات تھی. گورنر کے بستر پر ایک خادمہ سو رہی ہے. تو انہوں نے اس کو ڈانٹ کر جگایا, کہا کہ تم سے میں نے بستر کرنے کہا تھا کہ تم کہا تھا سو اسی پر تم. تو وہ اس زمانے میں جو خادمائیں ہوتی تھی بہت بہت ہی ذہین, بہت پڑھی لکھی ہوا کرتی تھی, پڑھی لکھی اکثر.
تو جب غصہ ہو گیا یہ اور بہت ڈانٹ وٹ کرنے لگے تو وہ خادمہ ایک سینٹینس بولی اور اس کو سن کر ان کی زندگی بدل گئی بالکل. اس نے کہا اذکر لیلۃ صبیحتھا یوم القیامہ. یعنی عمر بن عبدالعزیز کو جو کہ گورنر تھے ان کی خادمہ کہتی ہے کہ اس وقت یہ گورنر تھے بعد کو خلیفہ بنے وہ. تو اس نے کہا کہ اذکر لیلۃ صبیحتھا یوم القیامہ. اس رات کو یاد کرو, اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت ہوگی. اس نائٹ کو یاد کرو جس کی مارننگ کو قیامت ہوگی, یعنی ڈے آف ججمنٹ آ جائے گا. مطلب اس کا کیا تھا؟ ایک رات تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں سوؤں گا آرام سے اور کل صبح شاندار طریقے سے اٹھوں گا, یعنی آرام کے بستر پر لیٹوں گا اور کل صبح شاندار طور پر اٹھوں گا. لیکن ایک اور رات آنے والی ہے جو آپ جس کے بعد یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی, قیامت شروع ہو جائے گی. نہ آپ کا کوٹھی ہوگی, نہ آپ کا بیڈ ہوگا, نہ آپ کی گورنری ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ اذکر لیلۃ صبیحتھا یوم القیامہ. اس رات کو یاد کرو جس کے بعد آنے والے صبح قیامت ہوگی, ڈے آف ججمنٹ ہوگا. بس اس کو سننا تھا کہ وہ تڑپ اٹھے. اسی دن سے ان کی زندگی بدل گئی. جو آدمی ایک پرنس کے طریقے پر رہتا تھا اب وہ پاپر کے طریقے پر رہنے لگا, سب کچھ چھوڑ دیا. پھر بعد کو وہ خلیفہ بنے تب بھی زندگی میں وہی سادگی باقی رہی ان کی, وہی سمپل لائف, وہی بالکل رف زندگی. ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ایک رائل فیملی کی بیوی تھی. تو اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے طے کیا ہے کہ اب مجھے سمپل لائف بتانا ہے, یہ سارا شان و شوکت مجھے چھوڑ دینا ہے. تو اب تمہارے پاس دو آپشن ہے. اگر تم جیسی رہتی تھی اب تک پرنسس کے طور پر اس طرح رہنا چاہتی ہو تو میں تم کو طلاق دے دوں گا اور جاؤ جس طرح چاہو رہو, اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ. اور میرے پاس رہنا ہے تو یہ سب زیور ختم, یہ کپڑے ختم, یہ آرام و آسائش ختم. اب تو ہم کو ایک اور ہی زندگی گزارنا ہے کیونکہ ہمیں ڈے آف ججمنٹ کی تیاری کرنی ہے. تو بیوی بہت سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میرے لیے بھی کوئی دوسرا چوائس نہیں ہے. سارے جو اس کے پاس جویلری تھی وہ بھیج دیا بیت المال میں, سارا کپڑا بانٹ دیا ادھر ادھر. بہت ہی سادہ زندگی گزارنے لگی, سمپل لائف. ان کے بہت سارے ان کے واقعات, بہت سے قصے ہیں ان کے. میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں کہ کیسے انسان تھے یہ لوگ. کیسے انسان تھے یہ لوگ. تو ان کی راجدھانی تھی وہ دمشقس تھی, سیریا میں. اس زمانے میں جو بنو امیہ تھے بہت بڑی ان کا امپائر بہت بڑا تھا, لیکن ان کا جو راجدھانی تھی وہ دمشقس تھی, سیریا میں, جس کو ہم دمشق کہتے ہیں. تو کیا ہوا کہ حضرت عمر بن عزیز کے خلیفہ بننے سے پہلے وہاں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک بہت بڑا چرچ تھا
وہاں پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیریا جو ہے کرسچن کا بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا. ابھی بھی کافی کرسچن ہیں وہاں پر، لیکن پہلے کرسچینٹی کا مرکز ہوا کرتا تھا سیریا. تو وہاں پر کرسچنس کا ایک بہت بڑا چرچ تھا. جب مسلمانوں کی وہاں پر کا رول ہوا، مسلمان نے اس پر جب آکوپائی کر لیا، تو ایک چرچ کو انہوں نے مسجد میں بدل دیا، چرچ کو مسجد بنا دیا. اب اس زمانے میں جو خلیفہ تھا وہ اس نے اس کو کچھ کہا نہیں، اور وہ چرچ مسجد بن کر کے مسجد کے طور پر استعمال ہونے لگا. پھر کرسچن کو پتہ چلا کہ ایک نیا خلیفہ آیا ہے جو بہت ہی اچھا خلیفہ ہے اور جسٹس کے ساتھ سارے فیصلے کرتا ہے وہ. تو ان کا ایک وفد آیا عمر بن عبد العزیز کے پاس، ایک وفد آیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو چرچ، یہ جو مسجد آپ کی ہے، اس مسجد کو میں نے دیکھا ہے، بہت بڑی مسجد ہے وہ. تو اس نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے یہ چرچ تھا پہلے، جس کو آپ لوگوں نے یعنی آپ سے پہلے کے خلیفہ کے زمانے میں مسجد بنا لیا گیا. تو عمر بن عبد العزیز نے اسی وقت، ایک بہت ہی اچھے قاضی تھے، ان کو پورا اختیار دیا، با اختیار کمیشن بٹھایا. انہوں نے بنایا کہ آپ کو میں پورا اختیار دیتا ہوں، آپ اس کی انکوائری کیجیے، اور اگر آپ یہ پائیں کہ سچ مچ یہ پہلے چرچ تھا پھر مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا، تو خود آپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے فیصلے سے آپ اس کو دے دیں، کرسچن کو دے دیں. آپ کو رپورٹ نہیں پیش کرنا ہے بلکہ آپ کو فیصلہ دینا ہے. انہوں نے انکوائری کی. انکوائری میں پتہ چلا کہ کرسچنس کا جو کلیم ہے وہ سچا ہے. سچ مچ یہ چرچ تھا یہاں پر، اور مسلمانوں نے اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا. اسی وقت انہوں نے آرڈر کر دیا کہ یہ مسجد کرسچن کو دے دی جائے، جیسے چاہے اس کو استعمال کر، حق بحقدار رسید. یعنی اپنی جانچ کے بعد خود ہی انہوں کو اختیار تھا فیصلہ کرنے کا. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کرسچنس کو دے دی جائے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہے کہ کرسچن جو تھے وہ بھی آج کل کے زمانے کے لوگ نہیں تھے. اس زمانے کے لوگ بہت الگ ڈھنگ کے ہوا کرتے تھے. تو انہوں بھی بہت متاثر ہوئے اس سے، وہ بھی رو پڑے. کہ اگر وہ چرچ تھا پہلے، چرچ کے طور پر وہاں خدا کی بات ہوتی تھی، اب مسجد کے طور پر وہاں خدا کی بات ہو رہی ہے، تو جو ہوگا وہ ہو گیا. اب راضی ہے کہ مسلمان اس کو بطور مسجد کے استعمال کریں. تو پہلے تو وہ مسجد بنی تھی، یعنی زبردستی بنی تھی. اب جو مسجد وہاں پر ہے وہ خود کرسچنس کے اپنے فیصلے کے تحت ہے، کوئی زور زبردستی کی بات اس میں نہیں ہے. ایسے تھے عمر بن عبد العزیز. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ موت کی بات کیا کرتے ہیں آپ موت تو ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے لائف کا. یعنی موت کو وہ لائف کا نیگیٹو کانسیپٹ بتایا انہوں نے. میں نے کہا کہ نہیں، یہ موت لائف کا پازیٹیو کانسیپٹ ہے. موت جو ہے، ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پازیٹیو کانسیپٹ ہے لائف کا، نیگیٹو نہیں. کیوں؟ موت کا کانسیپٹ آپ کو کریکٹ کرتا ہے، آپ کے اندر ٹرانسفیکشن پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ لاتا ہے، آپ کو زیادہ وائز بناتا ہے، آپ کو جسٹ
بناتا ہے. جسٹ آپ آپ دھاندلی کو چھوڑ دیتے ہیں, انجسٹس کو چھوڑ دیتے ہیں, ریئلٹیز میں جینے لگتے ہیں. یعنی ریئلسٹک اپروچ پیدا ہوتا ہے موت کے عقیدے سے. اس لیے میں موت کو ایک پازیٹیو کانسیپٹ مانتا ہوں, نیگیٹو کانسیپٹ نہیں, نیگیٹو کانسیپٹ نہیں. تو دیکھیے, موت تو بہرحال آنے والی ہے, کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا, کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا. تو موت کو ایز اے ریئلٹی جب ہم مان لیں تو موت ہمارے لیے ایک پازیٹیو سبق بن جاتی ہے. جب تک ہم موت کو نہ مانیں, جب تک ہم موت کو بلائے رہیں, تبھی تک وہ نگیٹو بنی رہتی ہے وہ. لیکن جب ہم موت کو مان لیں ایک ریئلٹی کے طور پر, تو موت ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک پازیٹیو پرنسپل بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ موت تو بزدل بناتی ہے, بزدل بناتی ہے آدمی کو. موت کا عقیدہ, ہیل کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ یہ آدمی کو بزدل بناتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہسٹری میں سب سے بہادر لوگ تھے رسول اللہ کے اصحاب, جن کے ایچ جی ویلز نے ان کو لکھا تھا کہ وہ سب ان میں سے ایک آدمی ہیرو تھا, اے نیشن آف ہیروز. تو وہ تو ہم سے 1000 گنا زیادہ موت پر عقیدہ رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں یہ حال تھا کہ اگر آدھی چلتی تھی, آدھی تیز آدھی, تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید طاقت آ گئی, دوڑ کے جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. یعنی اتنا زیادہ پریزنس ہوتا تھا ان کو خدا کا, اتنا زیادہ ان کو یاد رہتی تھی آخرت, اتنا زیادہ ان کو یاد رہتا تھا ڈے آف ججمنٹ, کہ اگر آدھی آئی تو سمجھتے تھے کہ قیامت نہ آ گئی ہو, اور جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا, کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا. میں بتاؤں کہ ہسٹری میں کوئی دوسرا انقلاب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا کہ پرافٹ کمپینی نے پیدا کیا. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرانس کا ہنری برین, اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں اسلام پر. اس کی اصل کتابیں فرینچ میں ہیں, کچھ کتابیں اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے ان کا, تو وہ نے پڑھا ہے. تو اسلام کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب, دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. اس نے لکھا ہے کہ رومن امپائر اور ساسانیت امپائر جو تھی, اتنے زیادہ یعنی ڈسپوٹک رول تھا ان کا, ایبسلوٹ مارکی, ان کے لفظوں میں ایبسلوٹ مارکی تھی وہ لوگ. اب اتنا زبردست طاقت تھی ان کی. انہیں لوگوں نے اس نے لکھا ہے کہ اگر پرافٹ کے کمپینین نے رومن امپائر اور ساسانیت امپائر کو توڑا نہ ہوتا, آج بھی دنیا سلیوری میں جی رہی ہوتی, اور علم کا کوئی ڈور نہ کھلتا انسان کے اوپر. یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ موت سے ڈرتے تھے, جو سب سے زیادہ دعوت سے ڈرتے تھے, جن کے دل میں خدا کا خوف ہر وقت رہتا تھا. ایک تابعی نے صحابہ کے بارے میں, آپ جانتے ہیں کہ تابعی کون ہوتے ہیں, یعنی کمپینین آف دا کمپینینس. تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کیسے تھے, پرافٹ کمپینین کیسے تھے. جنہوں نے نہیں دیکھا تھا کمپینین کو, انہوں نے دیکھا, پوچھا ان سے جنہوں نے دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ صحابہ جو تھے تمہاری طرح ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں, بہت نمازیں پڑھ رہے ہوں, بہت روزے رکھ رہے ہوں.
اور ہر سال حج کر رہے ہوں. ایسے نہیں تھے وہ. ایسے نہیں تھے وہ. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر ان کے یعنی ان کے کیا یعنی کیا ان کی فضیلت کیا تھی, ان کی کوالٹی کون سی تھی اس کی وجہ سے اتنا بڑا درجہ ان کو ملا اسلام کی ہسٹری میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے سینے میں خدا کا ڈر پہاڑ کے برابر ہوتا تھا. ان کے سینے میں خدا کا ڈر پہاڑ کے برابر ہوتا تھا. یہ تھے وہ لوگ. تو یہ ڈر جو ہے, خدا کا ڈر آدمی کو بہادر بناتا ہے. آدمی کو بہادر بناتا ہے اور دنیا سے بالکل اوپر اٹھا دیتا ہے. جس زمانے میں یہ لوگ وہاں پر ایران میں داخل ہوئے, اور وہاں اس زمانے میں مسجد نہیں ہوا کرتی تھی, میدان ہوا کرتے تھے. تو جب ٹائم آتا تھا نماز کا تو میدان میں وہ کھڑے ہوتے تھے. ایک آدمی آگے نماز کو لیڈ کرنے والا امام تو ہوتا تھا, پیچھے رو بنا کر کے سب بنا کر کھڑے ہوتے تھے, سارے لوگ, ہزاروں لوگ. تو ایران کا جو اس زمانے میں جنرل تھا, بہت بڑا جنرل, جس کا نام تھا رستم نے کئی بار دیکھا یہ سین کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہوا ہے اور سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے جیسے وہ کرتے ہیں ویسے وہ بھی کرتے ہیں. مطلب کھڑا ہے تو کھڑے ہیں, رکوع میں تو رکوع میں, سجدے میں تو سجدے میں. تو اسے سمجھا کہ یہ ڈسپلن, بہت ہی ڈسپلن والے لوگ ہیں یہ. یعنی اس سے نماز کو دیکھ کر کے, یعنی کانگریگیشنل پیریڈ کو اگر آپ دیکھیں تو سچ میں جو بہت بہت ڈسپلن کی چیز معلوم ہوتی ہے. وہ زبردست ڈسپلن. ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ امام کھڑا ہوا ہے, پھر سارے لوگ رکوع میں جھک گئے کیونکہ امام جھکا ہے, پھر کھڑے ہوئے کیونکہ امام بھی کھڑا ہو گیا, پھر سجدے میں گئے کیونکہ امام سجدے میں چلا گیا. یعنی پورا امام کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. جب لوگ جماعت والی نماز یعنی کانگریگیشنل پیریڈ, تو دیکھیے ذرا اس کو, سر پر ڈسپلن معلوم ہوتی ہے, ڈسپلن. تو اس نے رستم نے جب یہ دیکھا کئی بار تو اس نے کہا, یہ واقعہ لکھا ہے ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں. تو اس نے کہا کہ اکل عمر و کبھی تھی یعلم الکلاب العذاب. یہاں میں عرض کر دوں کہ ایرانی لوگ جو تھے عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے, ڈاگ کے برابر سمجھتے تھے, ڈاگ بہت حقیر سمجھتے تھے. چنانچہ فردوسی جو ایرانی شاعر تھا, اس نے اس پر جو اس کا جو رزمیہ ہے, جو اس کے اشعار ہیں, جو فردوسی کا شاہنامہ کہا جاتا ہے, تو اس میں ایران کے جنرل کی زبان سے کہتا ہے عربوں کے بارے میں کہ زسیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائے رسی دستکار کہ تخت کیا را کنندار دو تفو برتو ہے کرداں تفو. وہ ایرانی جنرل کہتا ہے کہ یہ لوگ عرب کے جو اونٹ کا دودھ پیتے تھے اور گوہ کا گوشت کھاتے تھے, ان کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا ہے, اتنا حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ ایران کے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ عقل عمر و کبدی یعلم الکلاب العذاب, کہ عمر میرا کلیجہ کھا گیا, یہ کتوں کو آداب سکھا رہا ہے, یعنی ڈسپلن. عمر میرا کلیجہ کھا گیا, یہ کتوں کو ڈسپلن سکھا رہا ہے. اتنا بڑا ڈسپلن ان کے اندر تھا کہ رستم جو ہے اس کو دیکھ کر کے بالکل ہیبت میں آ گیا. تو خدا کا خوف آدمی کے اندر جو چیز پیدا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ پازیٹیو کوالٹی ہے. وہ سب سے زیادہ پازیٹیو کوالٹی خدا کا خوف, جہنم کا احساس, موت کا احساس,
ڈے آف ججمنٹ کا احساس. یہ چیزیں آدمی کے اندر جو چیز پیدا کرتی ہیں اس سے بڑی پازیٹیو کوالٹی اور کوئی نہیں. سب سے بڑی پازیٹیو کوالٹی جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے, جس کو تقویٰ کہا گیا ہے. تقویٰ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. تقویٰ سب سے بڑی پازیٹیو کوالٹی کا نام ہے. سب سے بڑی پازیٹیو کوالٹی کا نام ہے تقویٰ. تو میں آپ لوگوں سے یہی چاہوں گا کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں, دعوی ورک, اس میں سب سے بڑی طاقت ہے کہ آپ خدا کو زیادہ یاد کریں, خدا کو ہر وقت اپنے سینے میں آباد کیے رہیں, ڈے آف ججمنٹ کا ہر وقت آپ کو احساس ہو, جنت اور جہنم آپ کو یاد آتی رہے, موت یاد آتی رہے آپ کو. اسی سے آپ کو شکتی ملے گی, اس سے آپ کو طاقت ملے گی. دعوی ورک کے لیے جو موٹیو فورس ہے وہ یہی چیز ہے, کوئی اور چیز نہیں. تو خدا کا ڈر, موت کا احساس, جنت اور جہنم کو یاد کرنا, یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے, یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں ہے. یہ سب سے بڑی پازیٹیو کوالٹی ہے. یہ آدمی کو اونچی سوچ والا آدمی بناتی ہے, آدمی کے اندر ماڈesٹی لاتی ہے, آدمی کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کرتی ہے, آدمی کے اندر سارے انسان سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. آدمی کے اندر آنیسٹی, ٹالرنس, پیس, جسٹس اور ساری پازیٹیو کوالٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزروائر ہے تمام قسم کی پازیٹیو کوالٹیز کا, وہ چیز جس کو ہم تقویٰ یا خدا کا خوف کہتے ہیں. اور اس کا ہسٹوریکل پروف کیا ہے؟ اصحاب رسول, کمپینینس آف دا پرافٹ, ان کے اندر یہ تمام چیزیں پوری طرح موجود تھیں. وہی ہمارے لیے ماڈل ہیں, وہی ہمارے نمونہ ہیں, انہیں کو ہمیں فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو انہیں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.